السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ اندھیرے انسان کو اپنے اندر اتنا سما لیتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو کہ 18-20 سال کی عمر تک بہت خوش رہتا ہے، ہیپی رہتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، گھر والوں میں رہتا ہے، سوشل میڈیا بھی فن کے لیے یوز کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سٹریس کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انزائٹک ہونا کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پینک اٹیک جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، اور گیمز کھیلتا ہے، ہنسی خوشی اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بس وقت گزرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس انسان کی زندگی میں جب اندھیرے آتے ہیں، اور جب یہ اندھیرے کو اپنی کامیابی تصور کر کے ان اندھیروں کی طرف اپنی مرضی سے بڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، چیزوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں پر غلط یقین، غلط بھروسے، غلط لوگوں پر اسپیشلی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس انسان کی زندگی اندھیروں کے حوالے ہوتی ہے۔ پہلے ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے، جیسے دیکھو نا، رات آتی ہے نا، گہری رات آنے سے پہلے تھوڑی سی لائٹس بھی ہوتی ہیں، آہستہ 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 کر کے رات کے 8-9 بجے اتنی گہری رات ہو جاتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سب سو جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے انسان۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں اندھیرے ایک دم سے نہیں آتے، اسی طرح ہماری زندگی میں بے یقینی اور اللہ سے دوری ایک دم سے نہیں آتی، ٹائم لیتی ہے، اور ہماری پرمیشن کے بغیر بھی نہیں آتے، ہم اسے خود پرمیشنز دیتے ہیں۔ سب سے جو بھیانک اندھیرا ہے، سب سے جو گہرا اندھیرا ہے، وہ ہے گناہوں کا اندھیرا۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے اسمال گناہ کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگ کر رہے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، تو یہ انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اندھیرے کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی انسان سے زندگی کے ایک سٹیج پر، ایک ٹائم پیریڈ میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے یہاں تک جا سکتا ہوں۔ اور پھر ان گناہوں کی لذت ہوتی ہے، چونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ آپ کی فیوریٹ ڈش یا فیوریٹ فروٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ وہ کھاتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا دل اٹریکٹ کرتا ہے، اس چیز کو کھانے کا کرتا ہے، اس چیز کے قریب جانے کا کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہوں کی لذت فرسٹ ٹائم انسان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ انسان اس کو دوبارہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سیم ایسے ہی جیسے کہ آپ کو یہ ڈرگ ایڈکٹ نظر آتے ہیں، یہ پہلے ڈرگ کو گناہ کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ فن میں، مستی میں اس کے قریب جاتے ہیں، ڈوز لیتے ہیں، اور وہ ڈوز ان کو اندر سے تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے، مطمئن کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مزہ آتا ہے۔ اس مزے کی وجہ سے وہ دوسری ڈوز لینے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، لیٹ سپوز اگر اسموکنگ کسی کی عادت ہے تو وہ کیوں بنی؟ اگر پہلی دفعہ اسموکنگ کرتے ہوئے یہ بیمار ہو جاتا، اسے الرجی ہو جاتی، اس کی زبان پہ دانے نکل آتے، یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا، تو کیا یہ دوسری دفعہ کرتا؟ نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم اسموکنگ نے اسے لذت دی، اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتا گیا، پھر اس طرح دوسری ڈوز، تیسری ڈوز، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کرتے 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 وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم کسی گناہ کو فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو اس میں ایک لذت پائی جاتی ہے جو بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، اس میں ایک کشش بھی پائی جاتی ہے۔ فرسٹ ٹائم ہم ڈر ڈر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب کر لیتے ہیں اور کوئی دیکھتا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو ہم چونکہ اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں، نڈر بھی ہو جاتے ہیں، بہادر بھی شو کرتے ہیں، اور
اس لذت کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمارے دل میں دوبارہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ کروں، اور ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کی پلاننگز بھی کرتا ہے. پھر کرتے کرتے وہ دوبارہ کرتا ہے، تھرڈ فورتھ ففتھ کرتے 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 ایک سٹیج ایسے آتا ہے کہ اب یہ گناہ کرنا اس کی یا تو مجبوری بن جاتی ہے اور یا ایک عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس گناہ سے پیچھے ہونا چاہتا ہے یہ. کیونکہ ایک انسان اپنی فیوریٹ چیزیں کب تک فیوریٹ رکھ سکتا ہے؟ سوال ہے نا. لیٹ سپوز مجھے دیکھو نا، ہمارے جو خواہشات ہیں وہ تو پل پل میں بدلتی ہیں، اور جو میری خواہش ہے اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے زیادہ میں اس خواہش سے انجوائمنٹ حاصل نہیں کر سکتا، میں تنگ ہو جاؤں گا یا میں تھک جاؤں گا. سیم ایسے ہی جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو لیٹ سپوز چاکلیٹ بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ کتنی چاکلیٹ کھا لو گے ایک ٹائم میں؟ نہیں کھا سکتے. آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹیسٹ، وہ لذت، وہ اٹینشن، وہ اٹریکشن کم ہوتی جائے گی جتنا آپ اسے یوز کریں گے، جتنا آپ وہ کھائیں گے. سیم ایسے ہی گناہوں کو کرتے ہوئے ایک پوائنٹ ایسے آتا ہے کہ انسان کا دل بھر جاتا ہے، لیکن تب تک اس کی زندگی میں وہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ جو اندھیرا اسے حق اور باطل میں تفریق کرنا بھلا دیتا ہے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے دروازے کے پیچھے کامیابی ہے اور کون سے دروازے کے پیچھے مزید اندھیرے ہیں. پھر یہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اندھیروں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ ہے وہ چھوٹے گناہوں کا سب سے بڑا نقصان جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں. یہی چھوٹے گناہ ہمیں بڑے بڑے بلاؤں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ بڑی بلائیں ہمیں کھا جاتی ہیں. ہم ان کی پھر شروع میں ہم گناہوں کو خوراک بناتے ہیں، اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، لیکن آخر میں یا درمیان میں یا کچھ دن گزرنے کے بعد گناہ ہمیں اپنی خوراک بنا لیتے ہیں. پھر ہم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بس گناہ ہم سے ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں. اچھا چلو، گناہ ہو گیا تم سے، تمہارا فزیکل لائف پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا اس کا، تمہارا جسم بھی صحیح سلامت ہے، جس طرح تم پہلے خوبصورت تھے اسی طرح گناہوں کو کرنے کے بعد بھی خوبصورت ہو. جس طرح تم پہلے چٹے گورے ہوا کرتے تھے، اٹریکٹیو ہوا کرتے تھے، اسی طرح گناہوں کو کرنے کے بعد بھی تم اٹریکٹیو ہو. جس طرح تمہاری پہلی عزت ہوا کرتی تھی، لوگ تمہیں سلام کیا کرتے تھے، لوگ تمہارے آنے پر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہیں عزت دے کر اپنی جگہ بٹھا لیتے تھے، سٹل ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے گناہوں کے بعد بھی. کیونکہ تمہارے گناہ ایکسپوز نہیں ہے، تمہارے گناہوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو. پھر آخر کمی کس چیز میں آتی ہے؟ پھر آخر نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کرنے کا؟ ٹھیک ہے، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، گناہ کرنے سے پہلے بھی میں عزت دار تھا، گناہ کرنے کے بعد بھی میں عزت دار ہوں، گناہ کرنے سے پہلے بھی میں کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی بیماری چھو نہیں رہی، گناہ کرنے سے پہلے بھی میں نے کوئی عذاب کو نہیں دیکھا تھا، کوئی جہنم کو نہیں دیکھا تھا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی میں کسی جہنم کے حوالے نہیں ہوا، مجھے جہنم کی آگ نے چھو کر جلایا تو نہیں. تو سب کچھ تو ٹھیک ہے، پھر گناہوں سے بچنا کیوں ہے اور گناہوں کا نقصان کیا ہے؟ مجھے تو کوئی گناہوں کا نقصان نظر نہیں آ رہا. اوکے فائن. گناہوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کی اصل دولت یعنی ایمان وہ کھا جاتی ہے، ریپلیس ہو جاتے ہیں. آپ کے دلوں میں اللہ والے اعمال نکل جاتے ہیں اور شیطانی اعمال داخل ہو جاتے ہیں. آپ کا دل اس کنڈیشن کو پہنچ جاتا ہے کہ لفظ اللہ سے بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں بھی کوئی اللہ کی بات کرے گا آپ اپنے آپ کو 5-10 منٹ کے لیے وہاں بٹھا نہیں پاؤ گے. جہاں بھی کوئی اللہ رسول کو ڈسکس کرے گا آپ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گے. اور جہاں پر دنیا کی باتیں چل رہی ہوں گی، جہاں پر موویز، بے حیائی، گناہ،
شیطانی اعمال، اس طرح کی کسی بھی کیٹیگری میں آپ لوگوں کو انوالو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی بھی یہ حسرت ہوگی کہ مجھے آئی شوڈ جوائن، مجھے بھی یہ چیز جوائن کر لینی چاہیے. پھر یہ کنڈیشن انسان کی ہو جاتی ہے. لائف اس کی بالکل اوکے چلتی ہے، کوئی چیز اس کی زندگی سے کٹ آف نہیں ہوتی، مس نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو عزت ملتی ہے لوگوں میں، پہلے سے زیادہ لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کی زندگی کو اندر سے اتنا کھا جاتی ہے، اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ آپ 10 لوگوں میں ہونے کے باوجود 10 لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اپنی سوچوں میں گم ہو جائیں گے، اپنے خیالوں کے حوالے کر دیں گے خود کو. آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، فالوورز بھی ہوں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو میسر ہوگی، اور لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے، بلکہ آپ کی مثالیں دیں گے دوسرے بندے کو کہ یار اس کی طرح دنیا کما، یار اس کی طرح گاڑی لے، یار اس کی طرح دیکھو اس نے کتنی محنت کی، دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو ایز اے ایگزامپل سیٹ بھی کریں گے. لیکن ان ساری چیزوں، ان سارے راحتوں کے نقشے میں موجود ہونے کے باوجود آپ اندر سے اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں گے. ان ساری چیزوں سے آپ کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ سیٹسفائیڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، لیکن آپ کو آپ کا پتہ ہے، آپ انسان اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی اور کو جان ہی نہیں سکتا. انسان کو اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کسی چیز کا ہے تو وہ اپنا آپ ہے. یہ 6 فٹ کا جسم، اس کے اندر کے معاملات، اس کے باہر کے معاملات، اس کے روحانی معاملات، اس کی سوچ، اس کا وہم، لوگ ایون اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے اندر سے، لیکن یہ اپنے آپ کو اندر سے بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہے. تو آپ کو نا اپنا آپ عجیب لگنا لگ جائے گا. یہ ہوتی ہے گناہوں کی سب سے بڑی نحوست. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے گناہ کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. آپ سمجھے اس بات کو. جتنا بڑا گناہگار انسان ہوگا دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا رئیس ہو، فرعون جتنی ملکیت اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ اتنے ہی مسئلوں میں، اگر دنیاوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو پیسے کی زور پہ یہ حل کروا لیتا ہے، لیکن روحانی مسئلے جو اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، اس سے یہ بے چین ہوگا. اچھے بھلے بیڈ پر اسے سکون نہیں آئے گا. لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے لیکن سب مطلبی ہوں گے، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہوگا. اور ایسے انسان جو اپنے آپ کو بے حیائی اور گناہوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ اپنے ہو جاتے ہیں، بس اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے. اینی ہاؤ، تو ہمیں اگر کوئی شخص اس مسئلے میں گرفتار ہو، اگر ایک شخص اس سٹیج تک پہنچ گیا ہوگا کہ گناہوں کے اندھیرے نے اس کی زندگی کو بالکل چھپا دیا ہو، تو یہ کیا کرے، کیسے نکلے؟ اس کے پاس کوئی آپشن ہے؟ بالکل ہے. کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ، تو اللہ سے تو وہ آلریڈی دور ہے، اللہ تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اللہ سے تو وہ تنگ ہو رہا ہے، کیسے اللہ کے پاس جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ سیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تم سے ڈائریکٹلی میری طرف آنے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تم مجھے یاد نہیں رکھ رہے، گناہوں کے اندھیرے نے تمہیں اپنے اندر جکڑ لیا آہستہ آہستہ کر کے، تو تم ایک کام کر لو. اللہ فرما رہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، کہ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے، کلیئر، واضح، آسان، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے، روشنی میں لائے. یعنی کہ اگر تم اپنے آپ کو جس طرح سلولی تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کیا، اسی طرح
اگر تم آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی سٹرگل اور وہ آیتیں جو تم پر نازل کی گئی ہیں، رحمت کی آیتیں، توبہ کی آیتیں، دنیا کی آیتیں، دنیا کی حقیقتوں کی آیتیں، اللہ کے احکامات کی آیتیں، اس کے بعد اللہ کے تعارف کی آیتیں، اللہ کی نشانیوں کی آیتیں، اگر تم آہستہ آہستہ اسے پڑھنے لگ جاؤ، پڑھنے کے بعد سمجھنے لگ جاؤ، ڈیلی بیسس پہ ایک آیت کے مفہوم، جس طرح تم ڈیلی بیسس پہ ہزاروں گناہ کرتے ہو، اسی طرح اگر ڈیلی بیسس پہ تم ایک آیت کو سمجھ لو اچھے طریقے سے، اوپر سے نہیں، اچھے طریقے سے، تو اللہ آہستہ آہستہ کر کے تمہیں تمہارے تمام اندھیروں سے آزاد کر دے گا، تمہیں تمہارے تمام گناہوں کی نحوست سے نکال لے گا، اور تمہیں کہاں لے آئے گا؟ تمہارا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ تمہاری سٹیج کہاں ہوگی؟ کہاں پر تم سیٹسفائیڈ ہوگے؟ کہاں پر تمہیں ایسا لگے گا کہ ہاں اب میں آزاد ہو چکا ہوں؟ کہاں پر تم سکون کی لمبی سانس لوگے؟ جب تم روشنی میں آ جاؤ گے۔ اور روشنی سے کیا مراد؟ کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو؟ نو، تمہارے اندر اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے کے جذبے پیدا کرے گا، جس طرح دیکھو گناہوں کے جذبے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھنا، پہلے انسان کے اندر گناہ کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان ایکسیپٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ ہاں مجھے یہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد انسان پلاننگز کرتا ہے، اس کے بعد انسان سٹرگل کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان امپلیمنٹ کرتا ہے، پھر جا کے فزیکلی کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، انوالو ہوتا ہے، کر لیتا ہے۔ سیم ایسے ہی اللہ تمہارے دل میں نیکی کے جذبے پیدا کرے گا، اور وہ نیکی جس طرح تمہیں گناہ اچھا لگا، سیٹسفائیڈ کیا، اسی طرح تمہیں یہ نیکی آٹومیٹکلی سیٹسفائیڈ کرے گی اللہ کی وجہ سے، اور سیٹسفیکشن کے بعد تم سوچو گے، تمہارے اندر ہمت آئے گی، اور تم ایک نیکی کر لو گے، اس نیکی سے حاصل ہونے والی لذت، اس نیکی سے حاصل ہونے والا سکون اللہ تمہیں ٹیسٹ کروائے گا۔ جب تم وہ ٹیسٹ کر لو گے تو تم اگلی نیکی کے لیے خود کو تیار کرو گے۔ ایک بے چین انسان کو، یار جس کی زندگی 24 گھنٹے پریشانی میں گزرے، یار جس کی زندگی 24 گھنٹے ایسے کاموں میں گزرے کہ جو اس کے سٹریس میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں اگر وہ 1 گھنٹہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس میں اس کو سکون ملے، تو مجھے بتاؤ وہ 23 گھنٹوں میں خوش رہے گا یا وہ 1 گھنٹے میں خوش رہے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 23 گھنٹوں کا انتظار کرے گا یا وہ 1 گھنٹے کا انتظار کرے گا کہ کب میری زندگی کا وہ والا گھنٹہ آئے گا کہ مجھے اس سچویشن سے آزادی ملے گی۔ لیٹ سپوز ایک تھکا ہوا انسان ہے، بہت تھک گیا ہے، کام کاج کر کے، محنت کر کے، بہت ڈیفیکلٹ مزدوریاں کر کے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میں رات کو سوؤں گا تو مجھے ریلیکسیشن ملے گی، تو وہ سارا دن کام کرے گا، پھر رات کو سونے کے لیے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور انتظار کرے گا نا رات آنے کا، اپنی تھکان کو دور کرنے کا۔ سیم ایسے ہی ایک گناہ کو کرنے والا بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسے گنہگار کی زندگی میں جب 2-4 نیکیاں بھی جنم لے لیتی ہے نا، تو وہ اس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، سکون دیتی ہے، اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہاں یار سارا دن گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ اس ٹائم ایک نیک کام کرتا ہوں نا، تو وہ اس لمحے میں تو مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے سکون سے، اس لمحے میں تو میں اپنے آپ کو بالکل ریلیکس سمجھنے لگ جاتا ہوں، ریلائبل سمجھنے لگ جاتا ہوں۔ جب اللہ کی یاد سے جڑتا ہوں، اللہ کے کسی نقشے سے جڑتا ہوں، اللہ کے کسی نسبت سے جڑتا ہوں، تو میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہ انسان گناہوں کو ریپلیس کرتا ہے نیکیوں سے، اور وہ انسان روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کے اعتبار سے، باقی تو اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہے،
ابھی تک تو ہم اس کے خزانوں کو اگر کھولنا چاہے، روشنیوں کو ایکسپلین کرنا چاہے، اندھیروں کو ایکسپلین کرنا چاہے، پھر اللہ کی ذات کو ایکسپلین کرنا چاہے، پھر اللہ نے اپنے بندے کو اپنا بندہ کیسے کہا، مطلب اور پھر کھلی آیتیں، واضح آیتیں، تو یہ ایک پوری زندگیاں لگ سکتی ہیں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے یہ جو منافقوں کو، مشرکوں کو یہ جو چیلنج کیا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تم قرآن کو شاعری کی کتاب کہتے ہو، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تم یہ نسبت کرتے ہو کہ یہ خود اس نے لکھا ہے، تو تم بھی ایک آیت لے آؤ قرآن جیسی، ایک آیت لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ اللہ چیلنج کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ۔ نہیں لا سکتا کوئی، اس کی ایک آیت پورے سمندر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا علم دیتے ہیں، جتنا انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا دیتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح، کلیئر، آسان باتیں نازل کرتا ہے، آسان طریقوں سے انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس انسان کو اندھیروں سے نکالے، گناہوں سے نکالے، غفلتوں سے نکالے، بے حیائیوں سے نکالے، اور گناہوں کی لذتوں میں جو جکڑا ہوا انسان ہے، جو گناہ کی لذت میں ہی گم ہو گیا ہے، اس انسان کو تھوڑا سا ہوش دلائے ان آیتوں کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے، اور اسے لائے کہاں؟ روشنیوں میں، سیٹسفیکشنز میں، کامیابیوں میں، ریالٹیز میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ کے پرابلمز کے سولوشنز کا کوئی سوچنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی آپ کے لیے اتنا اچھا سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی آپ کو جان سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو جان رہا ہے نا کہ تم گناہوں میں ہو، اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اندھیروں میں ہو، اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ اپنے آپ کو خود ہی ہرٹ کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے نا کہ تم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود ہی جنجال پورا بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سولوشنز بنا رہے ہیں، تمہیں سولوشنز تمہارے کانوں تک پہنچا رہے ہیں، تمہارے راستوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت کا مستحق بن جائے، میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے کٹ کر زندگی نہ گزارے۔ کیونکہ ہمارے بننے میں، ہمارے سنورنے میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال دولت میں، عزت شہرت میں شیطان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں بنایا بھی اللہ نے، ہمیں تخلیق بھی اللہ نے کیا، ہمیں سوچ بھی اللہ نے دی، ہمیں آنکھیں بھی اللہ نے دی، ہمیں سمجھ بھی اللہ نے دی، ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی، اور زندگی میں موجود جتنی بھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اور یہ زمین بھی اللہ کی، یہ آسمان بھی اللہ کا، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی، آسمان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی، پہاڑوں کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو شیطان کو ہم کیوں لفٹ دیں؟ جب زمین آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کے حکموں کو مان رہی ہے تو میں اور آپ کس بیس پر شیطان کی طرف جائیں؟ شیطان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا شیطان نے ہماری آنکھوں کو بنایا؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی 1000 2000 کے نوٹ پکڑائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں؟ کیا شیطان نے ہمیں کوئی جاب لگوائی ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں اولادیں دی ہیں، بیویاں دی ہیں، گھر دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں؟ اور ہماری زندگیوں میں موجود یہ جو چند پل کا سکون آتا ہے، کیا یہ شیطان ہمیں دیتا ہے؟ اور جو ہماری پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیا اس کام کو شیطان کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ کر کیا رہا ہے وہ ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو جب کچھ بھی نہیں کر رہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، تمہارے لیے سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو تم کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ یہ چیز انسان کو نہیں سوچنے دے رہا شیطان۔
شیطان انسان اگر مجھے غلام بنانا چاہ بھی رہا ہے تو پہلے وہ تو مجھے اپنا کوئی احسان بتائے جو اس نے مجھ پر کیا ہو. پہلے تو وہ مجھ پر کوئی احسان جتلائے, مجھے کوئی ایک ایسا فائدہ بتا دے کہ مجھے یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاں یار شیطان نے میرے لیے بڑا کچھ کیا ہے. اس کے بعد میں اپنی زندگی چلو اگر شیطان کے حوالے کرتا ہوں تو اس کے احسان ہے مجھ پہ. لیکن جب اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, الٹا مجھے گمراہیوں کے حوالے کیا ہے, الٹا مجھے زنا کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے چوری کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے بے حیائیوں کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا مجھے بد اخلاقی کے قریب لے کر گیا ہے, الٹا اس نے میری زندگی کو ڈسٹرب کر دیا ہے, اللہ کی نعمتوں سے ویسے فائدہ اٹھانے نہیں دے رہا, اللہ کو سمجھنے نہیں دے رہا, جنت بنانے نہیں دے رہا, الٹا میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. کتنا بے وقوف انسان ہوں میں. اور جتنے بھی لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. سب کچھ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ